زینت، تم سے اچھا تو مجھے کلاس میں کوئی نظر نہیں آتا، انفیکٹ کالج میں بھی نہیں ہوگا۔ شیرو، رکو رکو، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ شہر میں ہی نہیں ہوگا۔ اتنی تعریف مت کرو، میں اتنا بھی اچھا نہیں۔ ویسے تم جب کبھی بور فیل کرو تو آ جایا کرو، میں فری لیکچر میں کینٹین میں ہی ہوتا ہوں۔ زینت، ویسے کالج کے باہر اگر ملنا ہو تو؟ میرا مطلب ہے گھر پر کبھی بور فیل کروں تو کیسے مل سکتے ہیں؟ تمہارے پاس ٹائم ہوتا ہے یا نہیں؟ شیرو، ٹائم ہوتا نہیں، نکالنا پڑتا ہے۔ ویسے میں شام کو اسٹیڈیم میں ہوتا ہوں، اس کے بعد ٹیوشن، پھر گھر، سنڈے کو گاؤں، بس یہی روٹین ہے۔ پھر بھی اگر تم کبھی ملنا چاہو تو بتا دینا، فون تو ہوگا ہی تمہارے پاس بھی۔ زینت، تھینکس، تم نے اتنا کہہ دیا مجھے اچھا لگا، پر فون پر نہ ملنے کا بہانہ نہ بنا دینا۔ شیرو، تم میری دوست ہو اور دوستوں کے لیے میں ٹائم نکال ہی لیتا ہوں۔ ویسے یہ ٹیسٹ کا کیا چکر ہے، تمہیں کچھ پتا ہے؟ زینت، ہاں میں نے پتا کیا ہے، ستمبر میں ٹیسٹ لیتے ہیں یہ سب اسٹوڈنٹ کی پروگرس دیکھنے کے لیے، اسی لیے تو ریزلٹس اچھے رہتے ہیں ہر سال۔ ویسے اتنی بھی ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، ہماری باتوں کے دوران ہی کائنات میڈم بھی آ گئیں۔ ویسے تو 2 منٹ لیٹ آنے پر مجھے کلاس سے نکال دیا تھا، اور خود آج لیٹ ہے۔ اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ کائنات میڈم کے بعد سمینا میڈم لیکچر لینے آ گئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی، لیکن آج ان کی مسکان اور بھی زیادہ پیاری تھی۔ اگلا لیکچر فری تھا تو میں کینٹین کی طرف چل دیا، پیچھے سے زینت بھی میرے ساتھ آ گئی۔ موہت تو آج آیا نہیں تھا، میں نے سوچا آج شاید مناہل بھی نہیں آئی ہوگی، پر کچھ ہی دیر میں وہ آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی مہرین اور راحیلہ باجی بھی۔ میں نے مناہل کو بھی زینت سے انٹروڈیوس کیا۔ مہرین اور راحیلہ باجی تو پہلے ہی اس سے مل چکی تھی۔ شیرو، مناہل آج تم کیسے آئی کالج؟ مجھے لگا تھا کہ آج تم نہیں آؤ گی۔ مناہل آج ایک سہیلی کے ساتھ آ گئی تھی، سوچا تو تھا کہ چھٹی کر لوں، مگر ایک ضروری لیکچر تھا تو آنا پڑا۔ مہرین، ویسے آج تم اچھے لگ رہے ہو۔ شیرو، تھینکس، تم بھی اچھی لگ رہی ہو۔ مناہل، یار روزانہ تو ایسے ہی ہوتے ہو، آج کیا خاص بات ہے، مجھے بھی بتا دو۔ مناہل کی اس بات پر مہرین کو شرم آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے بیل بجنے تک ساتھ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کیا اور کھا پی کر اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ باقی کے لیکچر زینت میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ موعد کی طرح چھٹی کے وقت بھی زینت میرے ساتھ ہی پارکنگ تک آئی اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ گھر آ کر میں نے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے کا سوچا تو لائبہ کا فون آ گیا۔ لائبہ، کہاں ہو؟ کتنے بجے لینے آؤں تمہیں؟ شیرو، لگتا ہے تمہیں میری یاد ستا رہی ہے جو اتنی جلدی فون کر دیا۔ لائبہ، بھاڑ میں جاؤ، مت آؤ، میں بھی آرام سے سو جاتی ہوں، مجھے کیا، میں نے تو تمہارے ہی کام سے فون کیا تھا۔ شیرو، میرے کام سے؟ لائبہ، تم نے مجھے جو کام دیا تھا وہ ہو گیا ہے۔ شیرو، کون سا کام؟ لائبہ، بھول گئے؟ ناصر کے خفیہ آفس کا۔ شیرو، کیا تمہیں پتہ چل گیا؟ جلدی بتاؤ۔ لائبہ، ایسے نہیں، ملو گے تو بتاؤں گی۔ شیرو، تو جلدی آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے فون رکھ کر جلدی سے کپڑے بدلے اور لائبہ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی لائبہ ناصر کے بارے میں پتہ لگا لے گی، اس نے یہ سب کیسے کیا ہوگا، لیکن جیسے بھی کیا مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی کہ اب جلدی ہی میں شائستہ کو آزاد کروا دوں گا۔ 15 منٹ بعد ہی میرا موبائل بجا اور میں سیدھا گیٹ کے باہر لائبہ کی گاڑی میں تھا۔ شیرو، اب جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ جگہ؟ لائبہ، اتنی جلدی کیا ہے، کیا مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ اتنے دن بعد مل رہے ہو، نہ سلام نہ دعا، کیا صرف مطلب تک ہی جڑا ہے ہمارا رشتہ؟ شیرو، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں نے ناصر کا پتہ لگانے کے لیے تم سے دوستی کی ہے؟ اگر تم ایسا سوچتی ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں جاننا، میں خود ہی کر لوں گا پتہ۔ لائبہ، سوری، تم تو غصہ ہو گئے، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اچھا آپ پہلے پتہ بتاؤں یا ڈرائیونگ کرنے چلیں؟ شیرو، رہنے دو، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ جاننا ہے۔ لائبہ، سوری بابا، اب غصہ تھوک بھی دو، لو میں کان پکڑتی ہوں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ شیرو، یاد رکھنا دوبارہ پھر کبھی ایسی بات کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ لائبہ، غلطی سے بھی نہیں کروں گی، چلو اب وہیں چل کر بات کرتے ہیں۔ لائبہ گاڑی اسی جگہ پر لے گئی جہاں ہم روز جاتے تھے ڈرائیونگ کرنے۔ لائبہ، چلو اب اپنی جگہ پر آؤ۔ شیرو، پہلے وہ جگہ تو بتاؤ۔ لائبہ، بتاتی ہوں،
پہلے تم یہاں آؤ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تو لائبہ میری طرف منہ کر کے میری گود میں بیٹھ گئی اور میرے گلے میں باہیں ڈال لی۔ لائبہ، تو تمہیں غصہ بھی آتا ہے؟ آج تو پہلے میں تمہارے غصے کا ہی علاج کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر لائبہ نے مجھے کس کیا اور بولی، اب تو ناراض نہیں ہونا شیرو، تم سے ناراض بھلا ہو سکتا ہوں، پر تم بھی ایسی باتیں نہ کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ لائبہ، آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ شیرو، ویسے یہ تم ہر بار اسکرٹ پہن کر کیوں آتی ہو؟ لائبہ، تمہارے لیے ہی اسکرٹ پہن کر آتی ہوں۔ شیرو، میرے لیے؟ لائبہ، تمہیں اچھا لگتا ہے نا میری رانوں کو سہلانا، اسی لیے ایسی کھلی اسکرٹ پہن کر آتی تھی تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔ شیرو، تو یہ سب تم نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا؟ لائبہ، سوچا تو نہیں تھا، پر جب تم نے مجھے ٹچ کرنا شروع کیا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے بارے میں سوچنے لگی، اور پھر تمہاری اچھائیاں، تمہاری شخصیت کب میرے دل و دماغ میں سما گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور بس میں اپنا سب کچھ ہار گئی تمہارے آگے۔ شیرو، اس دن تمہیں برا تو نہیں لگا تھا نا؟ میرا مطلب میں نے کچھ غلط؟ لائبہ، بالکل بھی نہیں، سچ کہوں تو تمہارے ساتھ بھی مجھے پیار کا وہ احساس ہوا جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی، پر اتنا مشکل ہوگا یہ سوچا نہیں تھا۔ پتہ ہے کتنی مشکل سے میں گاڑی چلا کر گھر گئی۔ یہ تو اچھا ہوا موم ڈیڈ گھر نہیں تھے ساری رات، اور اگلا سارا دن میں اپنے روم سے باہر نہیں نکلی۔ موم نے پوچھا تو میں نے بیمار ہونے کا بہانہ بنا دیا۔ شیرو، سوری لائبہ، میں تمہیں اتنا درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ لائبہ، سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بار بار وہ درد لینا چاہوں گی، تم نے مجھے مزہ بھی تو کتنا دیا تھا۔ شیرو، تو کیا خیال ہے پھر سے ہو جائے؟ لائبہ، معاف کرو بابا، ابھی تو تھوڑا آرام ملا ہے، ویسے اگر تم چاہو تو میں تیار ہوں۔ شیرو، نہیں، میں مذاق کر رہا تھا، روز روز سے مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر اپنے شوہر کو کیا بتاؤ گی؟ لائبہ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے سیریس ہو گئی۔ لائبہ، پلیز شیرو، دوبارہ یہ بات مت کرنا، میں تمہارے ساتھ پیار کے لمحات کو کھل کر جینا چاہتی ہوں، بنا کسی پرواہ کے۔ میں جانتی ہوں میرا فیوچر تمہارے ساتھ نہیں ہے، پر میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں میں بس تمہارا پیار اپنے اندر تک محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ لائبہ کو سیریس ہوتا ہوا دیکھ کر میں نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ لائبہ مجھے بات بدلتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گئی اور بولی، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، اگلی بار گاڑی میں نہیں، ہم کہیں ایسی جگہ پر ملیں گے جہاں ہمیں کسی کی کوئی ٹینشن نہ ہو اور کھل کر انجوائے کر سکیں۔ شیرو، ٹھیک ہے، اب بتاؤ کیا پتہ چلا ہے؟ لائبہ، روزینہ نے بتایا ہے کہ ان کا ایک فلیٹ ہے زمرہ اپارٹمنٹ کے نام کی بلڈنگ میں، ناصر نے اسے ہی اپنا آفس بنایا ہوا ہے، وہاں وہ اکیلا ہی جاتا ہے، اور آج کل وہ فارم ہاؤس بھی نہیں جا رہا۔ شیرو، روزینہ نے تمہیں کیوں بتایا؟ تم نے اس سے پوچھا تھا یا اس نے خود بتایا؟ لائبہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟